کلمے جو تھے اور ماشاءاللہ وغیرہ لکھا ہوا تھا، انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو لکھتے ہیں لوگ گھروں پہ اپنے، ان کو ہتھوڑوں سے توڑا گیا، ہتھوڑوں سے. اور یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے. آپ کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض، اور یہ صرف چند ہفتے پہلے کی بات ہے، میں زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا، آپ یہ دیکھ لیں پہلے. یہ 10 اگست ایگزیکٹلی کی یہ بات ہے، آپ یہ دیکھ لیں. نو فیئر. اور وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت مسجد کے اندر. شاید اگر آپ لوگ بھی اور ہم بھی جنون مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات پہ صرف افسوس ہی ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا، لیکن میں صرف اس کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ 3 مختلف مسالک کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی ان سے میں پوچھوں، یہاں پہ مارا پیٹا تو گیا لوگوں کو. یہ دیکھیں ہتھوڑی اور وہ چھینی جو ہوتی ہے اس سے توڑا جا رہا ہے ٹائلوں کو جس پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ ٹوٹے ہوئے کلمات، پوری کی پوری ٹائل جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، وہ نیچے گندگی کے نالے میں جا کے گرے گی. میں عرض کروں اس پہ، میں علامہ صاحب آپ کو ایک عرض کر دوں، پہلے میں پوری بات کر دوں تاکہ آپ بھی سیف ہو جائیں اور آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا آپ بعد میں کہیں کہ جی مجھے مبشر لقمان نے بتایا نہیں تھا. یہ مسجد جو ہے یہ جماعت احمدیہ والوں کی مسجد ہے، اور یہ گھر جو ہیں یہ ایسے لوگوں کے گھر ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. میرا تعلق تو نہیں ہے کسی بھی جماعت سے، خاص طور پہ جماعت احمدیہ سے. اتنا میں جانتا ہوں کہ جو کلمے کو مسخ کرے یا جو قرآنی آیات کو مسخ کرے، اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے یہ تو آپ بتائیں گے مجھے. میں اس میں علامہ صاحب سے پہلے ہم دیکھ لیں. جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو پاکستان کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کا معاملہ ہے، میرے خیال میں پاکستان کا آئین اور اسلام اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مکتب کا اور ہر مسلک کا اور مذہب کا احترام ہونا چاہیے، اور ہر مکتب کو دوسرے مکتب کا احترام کرنا چاہیے. یہاں خصوصی طور پر جو احمدیوں کا معاملہ ہے، وہ دیگر جو یہاں مذاہب بستے ہیں پاکستان کے اندر، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، ان سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیگر لوگ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں، کرسچن کہتا ہے میں کرسچن ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کو مسلمہ طور پہ تمام مکاتب فکر کافر قرار دے چکے ہیں، اور پاکستان کا آئین بھی ان کو کافر قرار دے چکا ہے. تو ان کو ایک جیسے دیگر مکاتب کے لوگ یہاں بستے ہیں اپنے اپنے حساب کے مطابق، ان کو بھی اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی راہ لینی چاہیے. اس قسم کا لیں گے تو پھر ظاہر مسائل پیدا ہوں گے. اگر یہی دیکھیں، ایک میری بات سنیں علامہ صاحب، نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا ہوا ہے نا، وہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا، چلیں یہ تو ان کا نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے، تو ہم اپنے ہی کلمے کو بے حرمت کریں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بے حرمت انہوں نے کیا جنہوں نے جو کلمہ کو تسلیم نہیں کرتے یا جن کے متعلق تکفیر ہو چکی ہے. ان کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ، میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، یہ پوچھنا پڑے گا ان سے کہ واقعی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میرا خیال ہے یہ باتیں ہیں، یہ تو باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں. البتہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے ہی ایک چھوٹی سے نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دیگر حضرات بات کریں گے کہ یہاں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت اور تحمل کا فقدان ہے. جو سب سے زیادہ مسائل جس سے پیدا ہوتے ہیں، یہ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس سب سے بڑی این جی او ہیں، یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے مدارس کے تعلیم میں یا نظام میں کہیں کہیں نقائص ضرور ہیں کہ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. امریکہ کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر چیز ہم امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے. وہ جیسے وہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی تھی. کچھ ان کی طرف سے بھی ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے، اسلام کے خلاف اگر کہیں اقدام ہوتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے،
کہیں کوئی غیر مسلم غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہ سیٹلڈ ملک ہے، اس کے اندر قانون ہے، اس کے اندر انصاف ہے، اس کے اندر ادارے ہیں. ان کو چھوڑ کر کے کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ خود ذاتی طور پہ جائے اور جا کر قانون ہاتھ میں لے؟ اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. علامہ یہیں سے جلیل نقوی دہشت صاحب، گردی مجھے شروع یہاں ہوتی پہ ہے، آپ یہیں سے سے فساد روکنا شروع ہوتا ہے. پڑے گا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. امیر العظیم صاحب بھی ہیں، طاہر شفیع صاحب بھی ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. امیر العظیم صاحب، مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ کام تو میرا نہیں ہے کرنا. مجھے اتنا پتا ہے کہ مذہب کے نام پہ جب ہم اس طرح کی اگریشن دکھاتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. دیکھیے، یہ جو بھی آپ نے ایک پیکج دکھایا، اس میں پولیس ظاہرہ یہ کام کر رہی ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہوں کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا تو وہ ایک قانونی کام کر رہے ہیں. قادیانیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ شاعر اسلام کو استعمال کریں. آپ تھوڑی سی ان کو فیور دے رہے ہیں اور آپ ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے اس نقطہ مطلب اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں کہ جی ہے تو کلمہ ہی اور دین کی بات ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھی کر رہا ہے فرض کر لیے تو اسے کر لینے دیجئے. میرا خیال ہے یہ نقطہ نظر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ایک دو تین اور پہلو بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آج آپ ان کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ آپ اتنا اسلام مان کے بھی آپ مسلم رہ سکتے ہیں یا آپ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پر کر سکتے ہیں، تو یہ بات آگے چل کر اس طرح کی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے. کوئی کہے کہ جی قرآن جو ہے وہ مطلب میں 20 پاروں والا جو ہے وہ قرآن چھاپ لوں اور وہ اپنے گھروں میں رکھوں. یعنی یہ کال آف فیل کا تضاد نہ ہوا. امیر العظیم صاحب، بات یہ ہے کہ جب ایم ایم اے آپ نے بنائی جس کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، ایک منٹ آپ سن لیں میری. آپ چلیے ٹھیک. اس میں مولانا فضل الرحمان وہی شامل تھے جو علامہ ساجد نقوی صاحب اور ان کی پوری جماعت کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ تبرہ صحابہ کرتے ہیں، اور یعنی کتنا قتل و غارت ہوا اس کے اوپر. اسی طرح علامہ ساجد نقوی صاحب اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جو تھی وہ الزامات لگاتی تھی کہ ہمارے علماء انہوں نے مارے، امام باڑوں میں یہ ہوا، مومن پورہ کا ثانیہ ہو گیا. جب وہاں پہ انٹرسٹ ملے، آپ لوگوں کے سیاسی انٹرسٹ ملے، تو آپ لوگوں نے کہا ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی ہم نے پڑھ لی، ہم نے تو بیٹھ بھی گئے، یہ بھی کر لیا. کل ایک دن پہلے تک وہ بھی کافر تھے، شیعہ کافر کے بھی نعرے بڑے ہیں اس ملک میں. جی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ میں ایک منٹ علامہ صاحب، ایک منٹ. لیکن وہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے یہ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے. لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، لکھے بھی ہیں، لیکن جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجس پارٹیز تھی انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے بیچ میں آ کر ان معاملات کو ٹھیک کیا ہے. اور ملی یکجہتی کونسل میں کچھ عرصے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سائن ہوا، ضابطہ اخلاق تیار ہوا، جس میں یہ ساری چیزیں کہ کسی کی کوئی توہین نہیں کرے گا، اور سب نے دستخط کی ہے. یہ تبرہ اور یہ ساری چیزیں اس میں سیٹل کی گئی. میں ایک چھوٹی سی عرض جی کرنا علامہ چاہوں گا صاحب. جی سلسلے میں. جی بسم جی اللہ. میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی نہیں کوئی بات نہیں. متحدہ مجلس عمل جو بنی تھی، یہ میں سے اتفاق نہیں کروں گا کہ وہ کوئی ذاتی مفادات کی خاطر بنی تھی. ایک بات تو میں عرض کر دوں کہ متحدہ مجلس عمل جب بنی ہے، ہم فرقہ وارانہ اختلافات اور ان معاملات کو بہت پیچھے چھوڑ کر کے آئے تھے، اور یہ اس وقت بنی ہے جب معاملات بہت آگے نکل گئے تھے. یعنی یہاں تک کہ ملی یکجہتی کونسل جب بنی ہے اس وقت اختلافات کی بات تھی. ملی یکجہتی کونسل کے بعد آ کر کے متحدہ مجلس عمل خالصتاً قومی مفاد کی خاطر بنی تھی، قومی اور ملکی مفادات کی خاطر بنی ہے. کوئی ذاتی مفاد رائٹ علامہ صاحب. میں گزارش کروں. جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں. جی ہاں، ذاتی مفاد اگر حاصل کرنا ہو تو ذاتی مفاد مولانا فضل الرحمان آج زیادہ حاصل کر رہے ہیں اس کی نسبتاً. اچھا ٹھیک ہے، چلے شکر ہے آپ نے یہ تو کہا کہ مولانا فضل الرحمان مفادات حاصل کر رہے ہیں، پہلے بھی کیے لیکن آج اس کی نسبت زیادہ کر رہے ہیں. میرا خیال میں جو بات عرض کر رہا تھا نا وہ اگر پوری ہو لینے دیں. میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو کاپی رائٹ کے اندر یہ چیز شامل ہے. آپ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں اپنے ایک چینل لے آؤں اور میں اس پر ایکسپریس لکھ دوں، یا میں اپنی ایک کولا نکالوں اور میں اس کے اوپر پیپسی یا کوکا کولا کا لوگو اور وہ سارا کچھ لکھ کے کہوں کہ جی لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ کون سی اصلی اور کون سی نکلی اور کون سی اچھی اور کون سی نہیں اچھی. ظاہر ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو پابند کرتے ہیں. تو جب آپ زندگی کے ان سارے معاملات میں کرتے ہیں، فرق ایک ہے امیر العظیم صاحب آپ کا، طاہر شفیع صاحب آپ کا، علامہ نقوی صاحب آپ کا، اسلام آباد میں بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے سینسٹیو موضوع پہ ہمیں جوائن کیا. صرف ایک بات کا آپ کو میں فرق بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ کافرون آئی، سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جو ہے وہ بڑے کلیئر ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے.
کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے۔ لیکن اسلام کا نہیں، فیصلہ اللہ نے بتا دیا ہوا ہے اسلام کا کہ فیصلہ کون بڑا مسلمان ہے اور کلیئر کون کافر ہے۔ ہے۔ اسلام کے یہ اللہ نے حساب سے واضح تو کر دیا آپ ہوا کا ہے۔ آئین ہی پتہ نہیں مشکوک ہو آئین جاتا ہو ہے۔ نہ ہو، ہمارے آپ لیے جس اسلام اسٹیٹ کی مقدم ہے، آئین جس بعد میں ہے۔ آئین کی آپ بات کر رہے ہیں حافظ صاحب، اور اپنا یہ میں میرا بڑے مطلب ہے کربلا کو اسلام بتا سے رہا آئین ہوں، ٹکراتا اسلام ہے کے تو رول سے اسلام اگر پہلے وہ ہے۔ ٹکراتا ہے وہ تو اسلام کہتا ہے پہلے تمام ہے، مسالک جو آئین بعد ہیں میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام مسالک جو ہیں ان کو پریکٹس کرنے کا پریچ کرنے کا حق ہے۔ بالکل اسلام ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسلام تو مسالک بالکل بنانے ٹھیک پہ ہے۔ اجازت ہی نہیں دیتا آپ کو۔ اپنی آپ نام کیسی لے کے باتیں کریں کر رہے نا، ہیں؟ اپنا نام لے کے کریں۔ میرا Right، نام لے کے علامت- کیوں کرتے ہیں؟ علامت وہ اپنا لوگو لگائیں کہ وہ قادیانی ہے، رائٹ غلام احمد قادیانی کے اب ماننے میں یہ والے نہیں ہیں، کہہ رہا، میں اس کی کہہ رہا بات ہوں کریں۔ کہ کیا آپ یہ کو مسلمان یہ نام حق استعمال ہے نہیں اگر کرتے۔ علماء کی کاؤنسل ان کو کنڈیم کرے، اگر علماء کی کاؤنسل ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کی کاؤنسل یا علماء کی مشاورت سے اگر کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن محلے کے اندر کسی شخص کو یا عام کو اس طرح کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ چلے، تھینک یو ویری مچ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، امیر العظیم صاحب، علامہ جلیل نقوی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔